حق بات کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے، سچ بولنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے، دوگلے پن کی طرف نہ جانا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اگر ممبر و محراب کو سچ بولنے کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ممبر و محراب میں بیٹھنے والے لوگ بلا شبہ خاموشی کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی لین و دینا نہیں ہے، تو ان کو اسلام کے ساتھ کون سا ترجمان ان کو اسلام کا بنایا جا سکتا ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ پڑھیں انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ یہود و نصارہ کہ اپنے علماء سے وعدہ لے لو کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ منحرف نہ ہو جائیں، یہ قرآن و سنت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ بیٹھے اور جب ایک وقت آیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا میں نہ زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف لڑوں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور عمر نے کہا تھا اے ابو بکر آپ خلیفہ کیسی باتیں کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں۔ اور فرمایا عمر یاد رکھو محمد رسول اللہ نے جو طریقے عائد کیے ہیں ابو بکر ان کے اوپر چلے گا۔ اور فرمایا یہ تو زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ لے کے آنے والا رسول اللہ کے دور میں اونٹ پر آتا تھا اور آ کے اونٹ کے پاؤں کو اسی کی رسی سے باندھتا تھا، فرمایا آج اگر وہ اونٹ پر آئے اور رسی نہ لے کے آئے اسی طریقے سے تو میں تب بھی اس سے لڑوں گا کہ تو محمد رسول اللہ کے طریقے میں نہیں چل رہا۔ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، جن کو لوگوں کی خوشنودی چاہیے، جن کو حکمرانوں کی خوشنودی چاہیے، جن کو سرمایہ دار لوگوں کی خوشنودی چاہیے، جن کو زیادہ چندہ دینے والوں کی خوشنودی چاہیے۔ اب وہ اس خوشنودی کے چکر میں لوگوں کو خوش کرنے لگ گئے مولوی، تو لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہ تو کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کون کہتا ہے کہ اگر آپ امت کو سدھارنے جائیں، آپ امت کو اگر تربیت کرنے نہیں جائیں گے تو یہ سدھریں گے نہیں؟ آپ بذات خود ناچنے گانے والے خاندانوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں بذات خود بیٹھ کے لمبی لمبی داڑھیوں والے وہاں قورمہ بریانی کھاتے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ بڑے بڑے پیروں کے مرید خود کھڑے ہو کے ڈی جے بجواتے ہیں اور ان کو کون روکے گا؟ الیکشن کا ٹائم ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ کسی ظالم کے خلاف کچھ مت کہنا، تو ان کو کون اسلام کا ٹھیکیدار کہے گا؟ یہ سرمایہ داروں کی گنڈا گردی کے آگے اپنی گردن خم کر لیتے تو پھر اسلام کو اور آگے کون لے کے جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ یہ اسلام کے دائی ہیں؟ دائی ایسا ہوتا ہے؟ کون دائی ہوتا ہے؟ جو بہترین کاروں میں چلتا ہو، جو اعلیٰ ترین گدوں کے اوپر سوتا ہو، جس کے مرید بڑی بڑی کوٹھیوں والے ہوں، وہ دائی ہوتا ہے۔ دائی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا وہ فرزند عظیم جس کو امام کہا گیا۔ آؤ ایسا ہوتا ہے دائی، وقت کے حکمرانوں سے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے پنگا لے لیا، ان کے ساتھ اختلافات ہوئے، پھر حق بات کہنے لگے، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی۔ امام جوزی لکھتے ہیں کہ جب امام صاحب سے جیل خانے کے اندر ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت یہ تو بہت برا ہوا، آپ کے بیڑیاں پہنا دی۔ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے، دونوں ہاتھ اٹھائے، ہلکا سا جھٹکا مارا، جیسے دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ کے زمین پر گر گئیں۔ فرمایا یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے زین العابدین نے بیڑیاں پہنائی ہیں، پہنی ہے، نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بیڑیاں نہیں پہنا سکتی۔ ہمارے ائمہ، ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے، انہوں نے تربیت دی امت کو کہ کم از کم سچ بولیں، تاکہ جو سامنے لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو ہدایت مل جائے کہ واقعی کوئی ہمیں ٹوکنے والا ہے، اور اگر کوئی ٹوکے گا تو اللہ ان کو ہدایت دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو ٹوکا، شراب کا سرکہ بن گیا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین اس لیے اپنے مریدوں سے ناراض ہوا کرتے تھے کہ فلاں تمہارے آمدنی کے ذرائع اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم تمہارے ہاں نہیں آئیں گے۔ آج کل کا تو پیر کہتا ہے کہ بڑھیا کوٹھی کس کے پاس ہے، اسی مرید کے ہاں جا کے ٹھکانہ لگائیں گے کہ اسلام آنے سے پہلے دنیا کیسی ہے، اسلام کے بعد دنیا کیسی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں کہ سچی بات کریں۔ آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا، میرے فالوورز کم ہو جائیں گے یا میری گنتی کم ہو جائے گی جاننے والوں کی، سننے والوں کی؟ اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ تمام لوگ آپ سے راضی ہو جائیں تو پھر اللہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ کی رضامندی کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ بولنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دیانتدار لوگ اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایماندار لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر ظلم کے اوپر کوئی بندہ خاموش ہے, میں نے پوچھا کئی مفتیوں سے, نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات لڑکی کو جا کے پوچھتے ہیں, لڑکی کا والد بھائی کہ قبول ہے تمہارا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں, تو لڑکی شرم کے مارے بولتی ہی نہیں. آپ دیکھ لیں اکثر نکاحوں میں جائیں, آپ جا کے پوچھیں گے نا خاتون کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا ہے, 2 گواہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں, گھر کا بھی ایک فرد ساتھ میں ہوتا ہے, بار بار پوچھتے ہیں تو بولتی نہیں. شرم و مفتیوں سے پوچھو کہ جناب بولی ہی نہیں, کہہ رہے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بولتی. تو حضرت نکاح ہو گیا, کہتے بالکل ہو گیا. اگر یہ نہ مانتی, اگر اس کو اعتراض ہوتا تو یہ بولتی. یہی مسئلہ ہے نا جی. اس کی خاموشی کا مطلب کہ یہ اس کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہے. یہ بات سب کو پتا ہے, بڑی آسان سا مسئلہ ہے. کتنا آسان مسئلہ ہے. کہہ رہے جی ہماری بیٹی اس لیے نہیں بول رہی شرم و حیا کی وجہ سے, اس نے تو خاموشی کے ساتھ دستخط کر دیے. اگر یہ بولتی تو بغاوت کرتی, تو اعلان کرتی کہ میں نے نکاح نہیں کرنا ہے, تو چپ ہے, تو اس کا مطلب رضامند ہے. کیا ہے جی؟ رضامند ہے. تو ظلم کے خلاف جو مولوی چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہے. ظلم کے خلاف جو سرمایہ دار چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہے. غریبوں پہ اتیاچار پہ جو لوگ چپ ہیں اس کا مطلب یہ گنڈوں کے ساتھ رضامند ہیں. اگر ان کی رضامندی نہ ہوتی تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی, اللہ نے ان کو طاقت دی, اللہ نے ان کو زبان دی, اللہ نے ان کو معیار دیا, موقع دیا, محل دیا, اللہ نے ان کا وقار بلند کیا ہے, اس کے باوجود یہ خاموش ہیں. تو اس کا مطلب ڈاکوؤں کے ساتھ رضامند ہے. پھر جو ڈاکوؤں کے ساتھ رضامند ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رضامند نہیں ہو سکتا ہے. پتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار رہا ہے, لیکن بڑا بھائی اس لیے چپ ہے کہ میں کچھ بولوں گا تو میرے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی. اس کا مطلب تو رضامند ہے اپنے بھائی کا حق مروانے کے لیے. پتا ہے کہ سامنے والا پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے, اور میں اگر بیچ میں دخل دے دوں تو وہ چپ ہو جائے گا, یہ ظلم بند ہو جائے گا, لیکن میں چپ ہوں, اس کا مطلب میں بھی رضامند ہوں اس ڈاکے کے اندر جو شامل ہے. پتا ہے کہ حکومت کا فلاں ارکان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن میں الیکشن میں اس لیے اس کے خلاف چپ ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, تو اس کا مطلب میں بھی رضامند ہوں اس سسٹم کو غلط بنانے کے لیے. رضامندی کا مطلب خاموشی اگر ثواب ہے تو خاموشی گناہ بھی ہے. ہر ایک چیز کے 2 ہی پہلو ہیں, ایک طرف توحید ہے, دوسری طرف شرک ہے. ایک طرف عبادت ہے, دوسری طرف گناہ ہے. آپ جس طرف جائیں گے تو ایک طرف تو چھوڑنی ہوگی نا. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے پھر کیا میں جھوٹ بھی بولوں گا؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو جھوٹ بھی بولتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو اور ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہو؟ اس کا مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا نمبر الٹا ملا ہوا ہے. جب وہ پی کے فلم آئی تو مجھے کئی میرے عزیزوں دوستوں نے کہا کہ پی کے فلم میں رانگ نمبر ملا ہوا ہے فلاں فلاں کا. تو میں نے کہا بھائی رانگ نمبر تو ہمارے والوں کا ہی زیادہ ملا ہوا ہے, زیادہ تو انہی کا ملا ہوا ہے. زیادہ مفاد پرست لوگ تو ہمارے پاس ہی ہیں آج کی تاریخ میں, جو اس طرح خاموش ہو گئے کہ جیسے غلطیوں کے اوپر نظر انداز, غلطیوں کے اوپر ٹوکنا ان کا کام ہی نہیں رہا, جبکہ یہ ممبر بنایا اسی لیے, یہ جمعے کا دن رکھا اسی لیے. یہ لوگوں کے اجتماع کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا ہے؟ اللہ کی پہلی بات ہے کہ توحید پہ رہو, اور توحید کا نچوڑ یہ ہے کہ بندہ دوگلا نہ